السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خود زباں سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، خود زباں سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، آج بھی میرے لہو سے ہے چمن کے آبرو۔ یہ امر ظہر من الشمس ہے کہ پرتگیزی تا برطانوی نو آبادیاتی نظام سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں، نوابین، تعلق داروں، خصوصاً مدارس کے بوریا نشینوں نے جس جذبہ سرفروشی کا ثبوت دیا اور موت و حیات سے بے نیاز ہو کر اپنی جان و مال، اہل و عیال اور دنیاوی آسائش نیز سب کچھ حب الوطنی کی نظر کر دیا، وہ تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جنوبی ہند میں 16ویں صدی میں مالابار صوبہ کیرالا کے مسلمانوں نے پرتگیزی سامراجیہ کے خلاف اپنی جانوں کی بازی لگا دی تھی، مگر وہ مطلوب نتائج برآمد نہ کر سکے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی اور شیر میسور نے مادر ہند کو تاجران فرنگ سے آزاد کرانے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، مگر اپنوں کی غداری کے سبب شیر میسور 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ مشرقی ہند میں عیار فرنگیوں کے خلاف نواب سراج الدولہ نے مہم چھیڑی، مگر وہ بھی حرص و طمع کے پیکر کالے انگریزوں کے سبب ناکام ثابت ہوئے اور انہیں 3 جولائی 1757 عیسوی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد مجنوں شاہ نے اپنے بھائی موسیٰ شاہ اور 2 ہمنواؤں چراغ علی اور نور الحمد کے ساتھ مل کر کئی دفعہ برطانوی سپاہیوں کو کاری ضرب پہنچائی۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے مسلمانوں سے التجا کی وہ انگریزی سامراجیت کے خلاف سر پہ کفن باندھ لیں، جن کی ایک آواز پر سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اپنے پیروکاروں کے ساتھ صوبہ سرحد کی پہاڑیوں میں خیمہ زن ہو گئے، جہاں انہوں نے انگریزی فوج سے معرکہ آرائی کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں بمقام بالا کوٹ جام شہادت نوش کی۔ پسپائی کے بعد ان کے حاملین نے یہاں سے نکل کر پٹنہ کے صادق پور کو اپنا مستقر بنایا۔ مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی نے اس ضمن میں اہم کردار انجام دیا۔ بنگال کے مولوی شریعت اللہ خان نے 1820 عیسوی میں اور ان کے فرزند داد میاں نے 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد چھیڑا۔ سید میر ناصر علی عرف تیتو میر نے اپنے خون کی آخری بوند تک انگریزوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دی۔ 1838 عیسوی میں جنگ ٹوپی میں بے شمار علماء کرام راہ ملک بقا ہوئے، تو وہیں 1848 عیسوی میں جب پنجاب فرنگیوں کے زیر نگیں ہو گیا تو مجاہدین نے کمپنی کے خلاف کھم ٹھونک لیے، جس کی پاداش میں متعدد مجاہدین کو طویل مدت تک مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور بعض کو سولی پر لٹکنا پڑا۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے طول و عرض میں چلنے والی مختلف تحاریک کا نقطۂ عروج 1857 عیسوی کی انقلابی مہم تھی، جس کے سلسلہ میں مولوی احمد اللہ اور عظیم اللہ نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کیا، لیکن شومِ قسمت میرٹھ کے باغی سپاہیوں نے قبل از وقت 10 مئی کو جنگ کا بگل بجا دیا۔ بغاوت کا بگل پھونکنے والے 85 باغی سپاہیوں میں 49 مسلمان اور 36 ہندو تھے۔ کرنل جی بی مالسن لکھتا ہے کہ اگرچہ بغاوت کے وقت میرٹھ میں اس کے روح رواں مولوی احمد اللہ شاہ یا ان کے ساتھی موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے فوج کی تمام رجمنٹوں میں جو کمیٹیاں تشکیل دی تھیں
وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے کبر سنی کے باوجود جنگ آزادی میں ہراؤ الدستہ کا کردار ادا کیا۔ میرٹھ سے اٹھی چنگاری کے شعلوں نے شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، جس کی تپش حیدرآباد، اورنگ آباد، اندور، بھوپال، گوالیار اور پٹنہ وغیرہ شہروں میں بھی محسوس کی گئی۔ لیکن انگریزوں کی اعلیٰ تکنیک، جدید اسلحہ، عصری مواصلاتی نظام اور ہندوستانیوں کی غداری و وفا شعاری نے الٹی کر دی سب تدبیریں۔ 20 ستمبر کو سقوط دلی کے بعد انگریزوں نے ایک بعد دیگرے انقلابی مراکز کو روند ڈالا۔ بیگم حضرت محل، مولوی احمد اللہ، شہزادہ فیروز شاہ، بخت خاں، نواب ولی داد خاں، نواب تفضل حسین خاں، خان بہادر خاں، نواب محمود علی خاں، مولوی لیاقت علی، عظیم اللہ، مولانا پیر علی خاں، فاضل محمد خاں، عادل محمد خاں، سعادت خاں میواتی، مولانا علاء الدین اور طرحی باز خاں، نواب قادر خاں جیسے جگر گوشوں کے علاوہ بے شمار جیال مسلمانوں کو سزائے کالا پانی و جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی یا پھانسی کے پھندے چومنے پڑے۔ جوش انتقام میں فرعون کی رعونت اور چنگیز کے بہیمانہ پن کے پیکر انگریزوں نے ہنستے کھیلتے شہروں کو آنے واحد میں شہر خموشہ میں تبدیل کر دیا۔ رعایا خصوصاً مسلمان زیادہ تباہ و برباد ہوئے، انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے اور عزت و آبرو کے تحفظ اور نان شبینہ کی تلاش میں در در کی خاک چھاننے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد انگریز ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہے۔ بہرحال 1857 عیسوی کے مسلمان مجاہدین کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ انہوں نے اپنے لہو سے جو انقلابی مشعل روشن کی تھی، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے ہی انقلابیوں نے انگریزوں کو 1947 عیسوی میں بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔